بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، نظم ہم پڑھ رہے ہیں حمد کے 3 بند ہم اپنے پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے اگلے بند یعنی چوتھے بند کو پڑھتے ہیں۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے خدا نے۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سجائے یعنی خوبصورت بنائے، فلک کے معنی ہے آسمان، لبھانا کے معنی ہے دل کو اچھا لگنا، اور شب کے معنی ہے رات۔ یہاں پہ شاعر خود ہی سوال بھی کر رہے ہیں اور اس کا جواب بھی خود ہی دے رہے ہیں۔ نظم کے اس بند میں شاعر حفیظ الرحمن غازی کہتے ہیں کہ یہ آسمان پر ہمیں جو رات کے وقت خوبصورت ستارے سجے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ہمارے دل کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اور ان ستاروں کی وجہ سے رات کا منظر بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ستارے کس نے بنائے ہیں، رات میں یہ خوبصورتی کس نے پیدا کی ہے؟ اور اس کا جواب بھی شاعر خود ہی دے رہے ہیں، ہمارے خدا نے، یعنی انہیں کس نے بنایا ہے؟ ہمارے خدا نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ ہی کی ذات خالق اور مالک ہے ہر چیز کی، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے۔ تو آسمان پر جو ہمیں ستارے نظر آتے ہیں رات کے وقت، انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ اب اس نظم کے اگلے بند کو دیکھتے ہیں۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پیکے ترانے، ہمارے خدا نے۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سہانے خوبصورت، خوشگوار۔ کوئل ایک پرندہ ہے، خوش الحان پرندہ، جس کی آواز بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، کو کی آواز نکالتا ہے یہ پرندہ۔ نغمے گیت، پی بھی ایک پرندہ ہے، پپیہے کو یہاں پہ شاعر نے پی کہا ہے۔ ترانے نغمے، یعنی پی کی آواز، پپیہے کی آواز بھی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جی پیارے بچوں، نظم کے اس بند میں شاعر حفیظ الرحمن غازی نے اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی خوبصورت نعمت کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت موسم بنائے ہیں۔ ان موسموں میں سردی، گرمی، بہار اور خزاں شامل ہیں۔ اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے، ایک موسم سے تنگ آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مختلف موسم بنائے ہیں، ہر موسم کی اپنی خوبصورتی ہے، اپنی دلکشی ہے، اور ان موسموں کے بدل کر آنے سے انسان یکسانیت کا شکار نہیں ہوتا۔ ان موسموں سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے، اور ان موسموں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت پرندے بنائے ہیں، جن میں کوئل ہے، پپیہا ہے، جن کی آوازیں بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اپنی خوبصورت آوازوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہے۔ آئیے تو اب اس نظم کے اگلے بند کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے۔ ہراس کے معنی ہے ڈر، خوف، اور خطروں کے معنی بھی ڈر کے ہی ہیں۔ خطرہ کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے ڈر، خوف، خدشہ، وسوسہ۔ جی پیارے بچوں، نظم کے اس بند میں شاعر حفیظ الرحمن غازی کہتے ہیں کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت کھانا کون کھلاتا ہے؟ کون سی ایسی ہستی ہے جو ہمارے بھوکے پیٹ کو بھرنے کا سامان کرتی ہے، ہمیں روزی اور رزق دیتی ہے؟ ایسی کون سی ہستی ہے جو ہمیں ہراس یعنی ڈر اور خوف سے بچاتی ہے، خطرات سے بچاتی ہے، ہمیں مشکل وقت سے باہر نکالتی ہے، ہماری مشکلات کو آسان کرتی ہے؟ وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ہمیں کھانے اور پینے کے لیے طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں سے ہم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں ہر طرح کے ڈر اور خوف سے محفوظ فرماتی ہے، بچاتی ہے، اور مشکل سے مشکل وقت میں اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں سہارا دیتی ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرماتی ہے۔
آئیے تو اب اس نظم کے اگلے بند کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سیدھے راستے یعنی سچائی کے راستے پہ، سیدھے راستے کے معنی ہے سچائی کے راستے پہ، اور برائی، بری بات، غلط چیزیں۔ جی بچوں، شاعر حفیظ الرحمن غازی اس بند میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سچ بولنے، نیک کام کرنے اور خدمت خلق یعنی دوسروں کے کام آنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اور جن برائیوں اور جن بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جو لوگ ان چیزوں سے باز رہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ انہیں بالکل پسند نہیں فرماتے، بلکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کا، غصے کا شکار ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں سچائی کا راستہ، سیدھا راستہ دکھانے والی بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اور برائی سے بچانے والی، برے راستوں سے بچانے والی ذات بھی اللہ کی ہی ہے۔ نظم حمد ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔